تھا۔ بادل اس زور و شور سے گرج رہے تھے کہ وہ صوفے پر لیٹی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اپنے کانوں پہ دونوں ہاتھ رکھے وہ بادلوں کی آواز سے کسی طرح دور بھاگنا چاہتی تھی، مگر جس طرح گرج رہے تھے اس تیزی سے ہی برس بھی رہے تھے، تیز آواز میں، اور کمرے میں پھیلا اندھیرا۔ اس کی جان تو تب ہوا ہوتی ہے جب ایک دم سے بادل گرجنے کے ساتھ بجلی کی تیز شعاعیں کھڑکی سے آتی پورا کمرہ لمحے بھر کو روشن کر دیتی ہیں۔ رات کے 2 بج گئے تھے، مگر خوف سے اسے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کی ٹانگوں میں اتنی بھی جان نہ تھی کہ اٹھ کر لائٹ ہی جلا لے۔ جس بنگلے میں وہ رہتے تھے ادھر کی تمام دیواریں ساؤنڈ پروف ہوتی تھیں، تبھی کبھی بھی اس طرح کی خطرناک دل دہلا دینے والی آوازوں سے وہ آشنا نہیں ہوئی تھی، مگر اس گھر میں آ کر تو اس کے ساتھ ہر چیز نئی ہو رہی تھی۔ ڈر کے مارے اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگ گیا تھا اور چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا، اور جسم میں تھکاوٹ کے باعث وہ سونا چاہتی تھی، مگر نیند کب مہربان ہو رہی تھی۔ یا اللہ ان کو روک دے اب، ورنہ مر جاؤں گی میں۔ ایک تو وہ اکیلی اتنی دور لیٹی تھی، کوئی پاس بھی نہیں تھا کہ اس کو تسلی دے دے۔ اسے بابا تو اسے ہر چیز سے بچا کے محفوظ کر کے رکھتے تھے۔ ہاتھوں کو آپس میں جوڑے وہ دعا کرنے لگی تھی، مگر ہوس بادل اسی طرح گرج اور برس رہے تھے، جبکہ ایک دوسرا نفوس تھا جو ہر چیز سے بے خبر، پوری دنیا کو بھلائے نیند میں بے ہوش بیڈ پہ پڑا مزے سے سکون میں تھا۔ یہ بھی خیال نہ تھا کہ کوئی اور بھی اب اس کے ساتھ کمرے میں رہائش پذیر ہے، مگر وہ کب اس کے اتنے قریب رہا تھا کہ اس کے ڈر سے واقف ہو۔ یا اللہ انہیں ہی اٹھا دے۔ وہ لرزتی ہوئی آنکھیں میچ گئی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جان آہستہ آہستہ اس کے جسم سے نکل رہی ہے اور جسم ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے۔ خوف سے اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی، اصل میں تو اکیلا پن اسے کھائے جا رہا تھا۔ پولا چار سی ہمت کر کے صوفے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کی تمام سوچیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ یاد تھا تو بس اتنا، ڈر، خوف اور حفاظت۔ وہ یوں اکیلے کبھی سروائیو نہیں کر سکتی تھی۔ کپکپاتی ٹانگوں کے ساتھ وہ سہارا لیتی ہوئی بیڈ تک پہنچی تھی۔ اس کے اوزان خطا ہو چکے تھے کہ وہ کمبل اور اپنا دوپٹہ صوفے پر ہی چھوڑ آئی تھی اور اب بیڈ کی دوسری جانب لیٹ گئی تھی۔ کم از کم اب تو کوئی اس کے قریب تھا۔ وہ یوں اکیلے بے آسرا نہیں ختم ہونا چاہتی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اب کچھ منٹ یہ سب نہیں رکا تو وہ مر جائے گی۔ اب تو بے آواز آنسو گھٹی گھٹی آوازوں میں تبدیل ہو چکے تھے، جبکہ اب جیسے ہی قدرتی روشنی لمحے کو ایک دم سے کمرے میں پھیل کے غائب ہوئی تو بے ساختہ بہت ضبط کرنے کے باوجود بھی اس کی چیخ حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس قدر چیختی چنگاڑتی آواز پہ لمحہ بھر کے 1000ویں سیکنڈ میں ہی ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا تھا، اور اس کو اپنے پہلو میں دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ شروع دن سے ہی صوفے پہ سوتی تھی، جبکہ وہ خود بیڈ پہ، اور آج کے بعد تو ویسے ہی وہ اس سے چھپ رہی تھی، اس کے ساتھ بیٹھنے کو بھی روادار نہیں تھی، مگر اب ایک دم سے اس کے اپنے ہی پہلو میں وہ اس بات کو ہضم نہیں کر پایا تھا۔ کیا ہوا لیلک، ٹھیک تو ہو تم؟ وہ بے اختیاری میں بغور اسے دیکھتا اس کے قریب ہوا تھا اور کوہنی کے بل اس پہ جھکا تھا۔ اس کی ہچکیاں لیتے وجود کو وہ کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ لہجے میں بھرپور اپنائیت بھرے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ بابا بادل۔ اس کے لہجے میں کپکپاہٹ صاف واضح تھی، جبکہ کپکپاتے ہاتھ سے اس کا اشارہ کھڑکی کی طرف کروایا تھا۔ وہ لمحہ بھر میں ہی ساری سچویشن سمجھ گیا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ وہ اس کے پسینے سے بھینے اوپر جھکے ہوئے اعظم کو اس نے دیکھا تھا، جو کھوئے ہوئے حواس کے ساتھ یکایک اسے دیکھنے میں مہو تھا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک خوبصورت نقش کو حفظ کرنے کے عمل میں تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ کیسے اس کے اتنے قریب آ سکتا ہے؟ کیا وہ شرطیں بھول چکا ہے؟ وہ اس سے بدگمان ہوتی، اپنے ہاتھوں سے اسے پیچھے کرتی ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی تھی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ وہ حیرت سے پہلے لگنے والے دھکے پہ غور کرنے لگا تھا، پھر اس کے ہلتے وجود اور تیز چلتی سانسوں کی روانی کو محسوس کرنے لگا تھا۔ بستر پہ پڑا ناشتہ تیار کرنا ہے اعظم۔ جب اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ کپکپاتی آواز میں گویا ہوئی تھی۔ اس کی قربت میں تو دل ڈھول کی طرح دھڑک رہا تھا، جبکہ سانسیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ تو میں بتائے دے رہا ہوں، رات کو میرے سونے کے بعد کمرے میں قدم رکھو گی اور صبح مجھے تمہارا وجود اپنے سامنے نظر نہیں آنا چاہیے۔ وہ اسے تنبیہ کرتا، ایک نظر اس کے سکتے وجود پہ ڈالتا، اس کے گرد سے ہاتھ اٹھاتا، بیڈ سے اتر گیا تھا۔ لیلک ہکا بکا سی اس کی پشت کو دیکھے گئی تھی، جو اب باتھ روم میں بند ہو چکا تھا اور اب پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی سلیپ پہ ہاتھ رکھے چائے بننے کا انتظار کر رہی تھی۔ انڈے وہ بوائل کر چکی تھی۔ نور جہاں بیگم نے آج ناشتے میں صرف چائے اور انڈے ابالنے کا کہا تھا۔ روز کی بنسبت آج کا ناشتہ کافی آسان تھا۔
لیلک وہ چائے کے کپ سلیپ پہ رکھ کر اسٹرینر کپ پہ رکھے چائے نکالنے ہی لگی تھی جب علیحہ کی آواز پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ آج وہ کیسے اس سے مخاطب ہو سکتی ہے؟ ناشتہ میں سرو کر دیتی ہوں، آپ میرا ایک کام کر دو پلیز، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی تھی، لہجہ پر امید تھا۔ کیا کام؟ کیا کرنا ہوگا مجھے کام؟ لیلک اپنی حیرت پہ قابو پاتے ہوئے سنبھل کے بولی تھی۔ وہ لڑکی اسے سمجھ نہیں آئی تھی، ایک آدھ دن سے اس سے نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی، جبکہ مہل تو اس سے آج تک مخاطب ہی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو بھائی کے فون سے ان کے دوست عامر کا نمبر مجھے دینا ہوگا پلیز، میں خود بھائی سے نمبر لے سکتی تھی، مگر وہی فطری شرم و حیا اور لحاظ، کیسے ان سے براہ راست لے سکتی ہوں؟ پلیز آپ ابھی مجھے لا دیں۔ وہ جیسے کسی نتیجے پہ پہنچ چکی تھی۔ رات کس قدر مشکل سے کاٹی تھی وہ علیحہ کے ذہن میں چلنے لگا تھا۔ وہ مزید کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے آخری راستہ یہی نظر آیا تھا۔ ایسا بالکل نہیں کر سکتی میں۔ اس کی بات سن کر تو لیلک کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ صبح جو اس کا موڈ اس قدر برہم تھا، اس کے باوجود کیا وہ کچھ کرنے کی سخت رکھتی تھی؟ کجا کہ اس کے موبائل سے نمبر نکالنا کیا مطلب؟ لیلک بھابھی آپ اتنا سا کام نہیں کر سکتی میرا؟ وہ مایوسی سے بولی تھی۔ نہیں ڈیئر، تم ہٹو، مجھے کام کرنا ہے۔ وہ سرے سے ہی انکار کر چکی تھی۔ لیلک بھابھی پلیز، حرجی کیا ہے؟ مجھے دامیر سے ارجنٹ بات کرنی ہے، اور دیکھیں پھر لیٹ بھی ہو رہا ہے مجھے۔ وہ اتنی افسردگی سے گویا ہوئی تھی کہ لیلک خاموشی سے کسی سوچ میں پڑ گئی تھی، مگر وہ کیسے ایک بار پھر اپنی موت کو بلاوا دے سکتی تھی؟ لیکن کیا؟ لیکن بھائی باہر ٹیبل پر بیٹھے ہیں، آپ ان سے موبائل لے کر بالکنی کی طرف جائیں، میں وہاں آپ سے ملتی ہوں، اور پلیز پاس ورڈ کھلوا لینا۔ وہ اسے زبردستی کچن کے باہر بھیجتی ہوئی بولی تھی۔ وہ باہر آئی تو ڈائننگ ٹیبل پہ اعظم اور نورجہاں بیگم دراز تھے۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی اعظم تک آئی تھی۔ اعظم کو اخبار پڑھنے میں موہ تھا، کچھ ڈھارس یہ بھی تھی کہ وہ اپنی ماں کے سامنے تو اسے کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بھی غنیمت تھی کہ وہ کمرے کے بجائے ان کے سامنے بیٹھا رہا۔ مجھے آپ کا موبائل چاہیے، وہ اس کی کرسی کے قریب کھڑی نظریں جھکا کر دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ وہ جو اخبار پڑھنے میں موہ تھا، اسے پھر سے اپنے سامنے موجود دیکھ کر تلملا اٹھا تھا۔ یلو فراک زیب تن کیے، یلو ہی دوپٹہ گلے میں ڈالے، وہ کھلے بالوں کے ساتھ چہرے پہ معصومیت سجائے کھڑی تھی۔ نورجہاں بیگم نہ ساتھ ہوتی تو وہ اسے پھر سے کچھ نہ کچھ سنا ہی دیتا۔ کیوں؟ وہ اخبار پہ پھر سے نظریں جمائے ہوئے بولا تھا۔ اس پہ نظریں ٹکانا مشکل، اپنا ہی سکون برباد کرنے کے مترادف تھا۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ ضرورت ہوگی تبھی مانگ رہی ہوگی تم سے، دو اسے۔ نورجہاں بیگم اعظم کے بے تکے سوال پر اسے ہی جھاڑنے لگی تھی۔ امی دے رہا ہوں۔ وہ تو حیرت کی زیادتی سے اپنی ماں کے بدلتے رویے کو دیکھ رہا تھا۔ کل صبح بھی وہ اسے ڈانٹ رہی تھی اور اب بھی۔ براؤن کوٹ کے انر پاکٹ میں سے اس نے موبائل نکال کر اسے ان لاک کر کے دیا تھا۔ وہ موبائل لے کر فوراً وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی اور بالکنی میں چلی گئی تھی۔ یونیورسٹی سے آتے ہوئے لیلک کے لیے بھی ایک فون لے کر آنا اچھا نہیں لگتا کہ بیوی کی ذمہ داریوں سے یوں ہاتھ اٹھا لو۔ اسے مال لے کر جاؤ اور شاپنگ کراؤ، اور ضرورت کی اشیاء اسے خرید کر دو۔ پہلے دن سے ہی وہ ایسی بجھی ہے، لگتا تو نہیں ہے کہ یہ تم لوگوں کی پسند کی شادی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے امی، تھک جاتی ہے نا کام کر کے، تبھی ایسا لگتا ہے آپ کو۔ اپنے گھر اس نے یہ سب نہیں کیا تو اسے عادت بھی نہیں ہے۔ آپ فکر نہ کریں، موبائل میں لے آؤں گا۔ اس نے خود ہی مجھے پہلے انکار کر دیا تھا، تبھی میں رک گیا تھا۔ چلیں اب آپ ناشتہ کریں۔ وہ اچھے سے بات بناتا ہوا آخر میں بات ہی بدل چکا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر کھڑا گائے بگاہے نازک سی کلائی پہ پڑی گھڑی میں وقت دیکھ رہی تھی۔ دوپہر 12 سے 12:30 ہو چکے تھے۔ اس قدر انتظار پہ وہ کفر سے جھنجھلا گئی تھی، اوپر سے دھوپ بھی کچھ کم نہ تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب سیاہ چمکتی دمکتی کرولا اس کے سامنے آ کے رکی تھی۔ اسے سمجھنے میں کچھ ہی لمحے لگے تھے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیگ کندھے پہ لٹکائے، دوپٹہ گلے میں ڈالے، گاڑی کے قریب قدم بڑھائی تھی۔
جب خود ہی بلایا تھا تو اس قدر جھنجھلاہٹ کیوں؟ وہ دروازہ کھول کر تیز چلتی سانسوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی اور زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ دروازہ بند کرنے کی دیر تھی، گاڑی ایک بار پھر اسٹارٹ ہوئی تھی۔ اس حرکت میں شاید ایک ہی لمحہ لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے؟ اس نے صرف یہی سوچا تھا کہ گاڑی میں ایک ملاقات ہو جائے گی اور وہ اپنی بات اور فیصلے سے اسے آگاہ کر دے گی، مگر وہ اسے یوں اچانک کہاں لے کے جا رہا تھا؟ فریحہ کا ذہن منفی سوچوں میں گھر گیا تھا۔ آخر ناولز میں بھی تو وہ اسی طرح کا الٹا سیدھا کتنا کچھ پڑھ چکی تھی، تو برے خیالات کیوں نہ اس کے ذہن میں آتے۔ سائٹ پہ کر رہا ہوں، کڈنیپ نہیں کر رہا، کہیں لے کر جا کر۔ وہ اس کے پریشان سے چہرے کو دیکھ کر بولا تھا۔ آج صبح اسے ایک میسیج موصول ہوا تھا۔ میسیج پڑھنے کے بعد بھیجنے والے کا نام پڑھ کے تو اسے ٹھیک ٹھاک حیرت ہوئی تھی، مگر وہ اس سے ملنے آ گیا تھا۔ تعمیر کو معلوم تھا کہ ضرور وہ اس سے کس طرح کنونس کرنے کی کوشش کرے گی، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ بولو، کیوں ملنا چاہتی تھی مجھ سے؟ وہ گاڑی کو سائڈ پر لگا کر اس کی طرف بنا مڑے بولا تھا۔ فریحہ خوف کو زائل کرتی ہمت سے کام لینا چاہتی تھی، مگر یوں پہلی بار تنہائی میں وہ اس سے مل رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس سے شرماتی تھی یا گھبراتی تھی، مگر پھر بھی ایک لحاظ تھا ان کے بیچ۔ اس نے ہمیشہ سے بھائی کے دوست کی طرح اسے بھی اپنا بھائی سمجھا تھا۔ کبھی جو ایسا خیال اس کے ذہن میں آیا ہو، آپ نے گھر پہ رشتہ کیوں بھیجا؟ تعمیر کو پتہ تھا کہ اس کا سوال کیا ہوگا، اس لیے پرسکون سا بیٹھا تھا۔ تم سے شادی کرنے کے لیے، وہ بنا رکے بولا تھا، مگر میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی شادی آپ مادام؟ وہ دلچسپی سے بولا تھا۔ کیونکہ پڑھ رہی ہوں میں ابھی۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے پہ نظریں ٹکائے بولی تھی۔ میں نے کب روکا تمہیں پڑھنے کو؟ میری طرف سے تم ساری زندگی پڑھتی رہو۔ وہ کندھے اچکا کے اس انداز میں بولا تھا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ مگر پھر بھی میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میں آپ سے شادی کبھی نہیں کر سکتی۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ وہ خواہ بات بڑھانے کے بجائے کوئی بھی کہانی بنائے بغیر صاف لہجے سے گویا ہوئی تھی۔ تعمیر خاموش سا اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگا تھا جو ہمیشہ سے مغرور ہی لگی تھی، جبکہ ضد تو اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور انا نام کی شے نے بھی اس کی شخصیت میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ یہاں گھی ٹیڑھی انگلی سے ہی نکالنا پڑے گا، اور وہ کس طرح اسے پاگل کر دے گی یہ بھی اچھے سے اندازہ تھا۔ نہیں کر رہے نا مجھ سے شادی؟ وہ اس کی خاموشی نوٹس میں لیے بےتابی سے بولی تھی، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ایک دوسرے سے ملائے وہ پریشان سی بیٹھی تھی۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے، میرا نہیں۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے، گاگلز آنکھوں پہ چڑھائے، وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اسے ہی نظروں میں لیے ہوئے تھا۔ اس کی ایک ایک حرکت پہ وہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ جتنا استحقاق اس کی نظروں اور انداز میں تھا وہ ضبط کر کے رہ گئی تھی۔ یہ فیصلہ آپ کا بھی ہونا چاہیے، آ رہی ہے سمجھ؟ وہ اس کو گھور کے غصے سے بولی تھی اور فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر اس کی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ ڈور لاکڈ ہونے کی وجہ سے اس کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ ابھی میرے تمام فیصلے مان لو، شادی کے بعد جو تمہارے فیصلے ہوں گے وہ میں ضرور مان لوں گا، لیکن یہ شادی، یہ فیصلہ میرا ہے، اور دیکھنا یہ فیصلہ کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا تھا۔ پاکٹ میں سے اس نے ایک سگریٹ نکالی تھی اور لائٹر سے جلا کر ایک ہونٹوں کے بیچ میں رکھی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! کبھی خود کو دیکھا ہے کتنے فضول کام کرتے ہیں آپ، اور امید یہ لگائے ہوئے ہیں کہ میں آپ سے شادی کروں گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کو آپ کی ماما کی قسم، پلیز اب سے میرے گھر پہ مت آئیے گا، ورنہ بھائی کو بتا دوں گی۔ وہ اس کے سگریٹ کے کش پہ جل بھن کے رہ گئی تھی، مگر اسے صبر کرنا تھا، کسی طرح سے اسے راضی کرنا تھا، ورنہ اسے معلوم تھا اس کی ماں نے کس قدر جلدی میں اسے اس کے ساتھ بیاہ دینا تھا۔ ویسے بھی وہ کتنی بار اس سے باتوں باتوں میں اس رشتے کا ذکر کر چکی تھی، لیکن وہ ہمیشہ نظر انداز کر کے رہ جاتی تھی۔ مگر کل کے بعد تو وہ واقعی اسے تعمیر کے ساتھ رخصت کر دیں گی۔ کیا بتاؤ گی بھائی کو؟ انکار کی وجہ؟ چلو کوئی معقول وجہ ہوتی تو شور میں خود پیچھے ہٹ جاؤں گا پیچھے، اگر کوئی ٹھیک وجہ ہوئی تو۔ وہ سگریٹ کو لبوں سے نکالتا ہوا آہستگی سے بولا تھا، اس قدر سنجیدگی میں بھی اس کا لہجہ دھیما تھا۔ براؤن شلوار قمیص پہنے، سیاہ شال کندھے پہ ڈالے، وہ خاصا وجیح لگ رہا تھا۔ بھورے سلکی بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، جبکہ اس کے تیکھے
نقش بالکل سنجیدگی قائم کیے ہوئے تھے۔ مجھے آپ اچھے نہیں لگتے، وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی ہوئی نظریں نیچے کیے بولی تھی۔ پہلی لڑکی ہو تم جو یہ کہہ رہی ہو، خیر یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، مجھے تم اچھی لگتی ہو کافی ہے۔ چاہتے ہوئے بھی اس کی چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہ آ سکی تھی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اپنی جلتی ہوئی سگریٹ کو باہر اچھالا تھا اور ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اور آپ مجھ سے بڑے بھی تو ہیں۔ وہ دوبارہ امید اور اعتماد قائم کرنے کی کوشش میں لگی گاڑی سے باہر دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ لڑکے اپنی ہونے والی بیوی سے بڑے ہی ہوتے ہیں تو پرفیکٹ لگتے ہیں۔ وہ پھر سے سکون سے بھرپور لہجے میں بولا تھا۔ دیکھیں ایسا نہیں ہو رہا، مجھ سے بہت بڑے ہیں آپ، اور تو اور آپ میرے آئیڈیل سے میچ بھی نہیں کرتے۔ مجھے آپ کی یہ سگریٹ زہر لگتی ہے، اور آپ کی بیئرڈ بھی، اور آپ کا بزنس بھی، آپ کا اسٹائل بھی، آپ اتنا بڑا گھر بھی، آپ کا اتنا بڑا گھر بھی، اور مجھے فیملی والے گھر میں شادی کرنی ہے، وہاں نہیں جہاں صرف اکیلے بندے کے ساتھ رہنا پڑے۔ میں کبھی آپ کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گی۔ وہ ایک ایک نقص اس کو ایسے گنوا رہی تھی جیسے ان سب میں اس کا قصور ہو۔ اپنے لبوں پہ آتی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ میں ایڈجسٹمنٹ میں تمہاری اچھے سے ہیلپ کر دوں گا۔ اب آگے بولو کیا رہتا ہے۔ وہ اب اسٹیئرنگ پہ دونوں ہاتھ جمائے شاید گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش میں تھا۔ سمجھ کیوں نہیں رہے آپ؟ ہاں جب کہہ دیا ہے کہ میں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، 5 منٹ آپ کو برداشت نہیں کر سکتی تو شادی کیسے کروں گی؟ اگر آپ نے اب تعلقات بڑھانے کی کوشش کی نا تو میں… وہ انگلی اٹھائے اسے وارن کر رہی تھی، جبھی اسے اپنی انگلی اس کے ہاتھ میں محسوس ہوئی تھی۔ وہ درد سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی جو اب اس کا ہاتھ سختی سے تھاما ہوا تھا اور اس کی طرف جھکا تھا۔ آج تو انکار کر لیا ہے، مگر یہ اپنے چھوٹے سے ذہن میں یاد رکھ لو، شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہونی ہے، وہ بھی بہت جلدی۔ اور تمہیں بڑی فیملیز پسند ہے، اس کا بھی حل میرے پاس ہے، لیکن وہ شادی کے بعد بتاؤں گا۔ ابھی کچھ بولا تو تمہارا سرخ چہرہ مزید سرخ ہو جائے گا۔ اور بزنس، تمہاری پسند کی وجہ سے میں اب تمہارے لیے ڈاکٹر بالکل نہیں بن سکتا، ان فیکٹ تمہاری یہ خواہش بعد میں ضرور پوری ہو جائے گی۔ وہ ابھی مزید بولتا جب اس کے گالوں پہ بہتے گرم آنسو دیکھ کر خاموش ہو گیا، لیکن روب اب بھی قائم تھا جیسے ڈھیل تو مقابل کو دینی ہی نہ تھی۔ اپنے یہ آنسو صاف کرو اور ادھر آؤ۔ وہ ڈیش بار پہ رکھا اپنا فون اٹھاتا ہوا بولا تھا اور اس کی طرف رخ کیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی بھیگی آواز سماعت سے ٹکرائی تھی۔ رامیر نے فرنٹ کیمرہ کھول کر اس کے ذرا سے قریب ہو کر ایک سیلفی لے ڈالی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ اپنے چہرے پہ سے آنسو صاف کر دی شاکڈ سی کیفیت میں بولی تھی۔ اتنی جلدی اس نے تصویر لے ڈالی تھی کہ اریحا کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ہماری پہلی فائٹ کی پہلی سیلفی۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے موبائل میں سجی ان دونوں کی تصویر دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اریحا کو شدید صدمہ لگا تھا۔ کل شاپنگ مال چلنا ہے فار انگیجمنٹ۔ اگر مسئلہ ہے تو جیسے آج ٹیکسٹ کیا تھا ویسے ہی ٹیکسٹ کر کے آگاہ کر دینا، میں خود سے ہی بھجوا دوں گا تمام شاپنگ۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا اس کے افسردہ چہرے کو دیکھ کے خود پہ قابو پاتے ہوئے بولا تھا۔ میں ہی نہیں کروں گی آپ کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ، اور آپ نے میری سیلفی اپنے ساتھ کیسے لی؟ وہ بھیگی آواز میں بولی تھی مگر انداز تیز تھا۔ وہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں کہ کس طرح آپ کو پہلے رنگ پہنانی ہے اور پھر نکاح پیپرز پہ سائن کروانے ہیں۔ اپنے اس چھوٹے سے ذہن کو میڈیکل کی پڑھائی تک محدود رکھو۔ وہ استہزائیہ لہجے میں کہتا ہوا گاڑی کو دوڑانے لگا تھا، جبکہ اریحا کلس کے رہ گئی تھی کیونکہ شاید یہاں اس کی دال گلنا مشکل تھا۔ شام کے اس پل پرندوں کی چہچہاہٹ اور موسم کی خوشگواریت اپنے عروج پر تھی۔ وہ کچن کی کھڑکی کھولے کبھی چولہے پہ ابلتی چائے تو کبھی باہر کے موسم پر نظر ڈال دیتی تھی، مگر اس کے دل کا موسم ہموز وہیں برقرار تھا۔ چائے 2 کپ میں انڈیل کر اس نے ٹرے میں دیگر لوازمات رکھے تھے اور ٹرے تھامے کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ لاؤنج میں نور جہاں بیگم کے ساتھ ایک گریسفل سی خاتون کو دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو رکی تھی۔ سیاہ ساڑی پہنے وہ اسے کافی ماڈرن سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہچکچاتی ٹرے تھام کر لاؤنج میں رکھی گول میز پر رکھ چکی تھی۔
محل ابھی وہ جانے ہی لگی تھی کہ نور جہاں بیگم کی آواز پہ اس کے قدم من بھرکے ہوئے تھے۔ جی تائی امی وہ دھڑکتے ہوئے دل کو قابو میں کرتی ہوئی مڑی تھی اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ جس طرح انہوں نے اریحا کے ساتھ جلدی کی تھی، کہیں وہ اس سے آگے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ لیلا کو بھیج دو میرے پاس، ان کے اس جملے نے اسے خاصی توانائی بخشی تھی۔ اگر کچھ اور وہ سن لیتی تو یقیناً دل کے ٹکڑے ضرور ہوتے۔ مشکل ہی تھا کہ وہ اپنے پیروں پہ کمرے تک پہنچ پاتی۔ وہ سر اس بات میں ہلا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ بہت پیاری بچی ہے آپ کی، مسز حشام نور جہاں بیگم سے مخاطب ہوئی تھی، جبکہ محل جا چکی تھی۔ آج صبح ہی زارق نے انہیں تمام تفصیلات کے ساتھ آگاہ کر دیا تھا کہ انہیں بھی اتنی جلدی تھی کہ وہ شام میں ہی دیے گئے ایڈریس پہ پہنچ چکی تھیں اور اب ایک نظر اپنے بیٹے کی پسند کو دیکھ کر دل ہی دل میں سرشار ہوئی تھی، جبکہ مسکراہٹ تو ان کے لبوں سے چپک گئی تھی۔ مجھے آپ کی بچی بہت پسند آئی ہے، اگر آپ ہاں سمجھے تو اگلے ہفتے میں نکاح کی تاریخ لینے آ جاؤں گی۔ مسز حشام کلائی پہ بندھی ڈیجیٹل واچ پہ نظر دوڑاتی ہوئی بولی تھی۔ مگر اتنی جلدی کیا ہے مسز حشام؟ اتنی جلدی پر وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ میں اپنے بیٹے کی تصویر آپ کو دکھا چکی ہوں، باقی ڈیٹیلز آپ کو واٹس ایپ کر دوں گی۔ آپ اپنے بیٹے سے تمام انویسٹیگیٹ کروا سکتی ہیں۔ ان فیکٹ آپ اس سنڈے کو ہمارے گھر آ جائیں، پھر آپ کو پتہ ہی لگ جائے گا کہ اتنی جلدی کیوں ہے۔ وہ انہیں اپنے اسمارٹ فون پر زارق کی مختلف تصاویر دکھا چکی تھی اور ساتھ میں اس کے ہاسپٹل اور گھر کی ڈیٹیلز الگ سے دے چکی تھی۔ اس سنڈے کو میری اپنی بیٹی کی منگنی ہے، ہم پھر آئیں گے۔ وہ سرے سے انکار کر چکی تھیں۔ کچھ دیر تک وہیں بیٹھی باتیں کرتی رہی تھیں۔ وہ کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے خوبصورت چہرے کے حسین نقوش کو دیکھنے میں مگن تھی۔ اس کے چہرے پر کئی بار مسکراہٹ اپنا جادو دکھا کے جا چکی تھی۔ آج صبح سے نہ جانے کیوں اس کا موڈ خوشگوار تھا، جبکہ صبح کی شروعات کچھ اچھی بھی نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی اعظم کے کہے گئے جملے اس کے ذہن میں بھاگ رہے تھے اور شاید یہی جملے اس کی مسکراہٹ کی وجہ تھے۔ میں کیسے آپ کا یوز کر سکتی ہوں اور آپ کو اب چھوڑ بھی نہیں سکتی۔ آپ سے ایک بار پھر پہلے بھی وہ اس سے یہی دریافت کر چکا تھا کہ مطلب پورا کر کے چھوڑ دو گی، استعمال کر کے جانے دو گی۔ ہاں، اس نے اپنے مطلب کے لیے اس کی مدد لی تھی، مگر اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر ہل گئی تھی۔ اور پھر دامیر سے بات کرنا اسے کتنا برا لگا تھا۔ ساتھ اس کی تمام شاپنگ بھی اس نے اٹھا کے خود اسٹور روم میں ڈال دی تھی اور اگلے دن خود اس کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی۔ اور پھر کل رات کا واقعہ اور پھر صبح کی لڑائی، کیا وہ اس کے لیے کچھ فیل کرنے لگا تھا؟ کیا اس کو چاہنے لگا تھا؟ اتنا تو اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اس کا خیال کرتا ہے، مگر کچھ محسوس کرنے کا سوچ کر ہی اس کے چہرے پر خوبصورت رنگ کھلنے لگے تھے۔ یہ سب اس کے لیے پہلی دفعہ تھا کہ 19 سالہ زندگی میں وہ پہلی بار کسی کے لیے، کسی غیر مرد کے لیے ایسا سوچ رہی تھی۔ اس لیے شاید وہ ان کے مابین نکاح جیسا رشتہ تھا۔ اپنے پاکستان آنے سے پہلے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی یہاں شادی بھی کرے گی۔ اس کے پاپا تو اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے سے اس کی شادی کروانا چاہتے تھے، جو وہ یہ کہہ کر انکار کر چکی تھی کہ ابھی صرف 19 سال کی ہے، چھوٹی ہے۔ مگر اپنے پاپا کو یہ سب معلوم ہو جائے گا پھر اگر پاپا کو یہ سب معلوم ہو جائے گا پھر کیا وہ مجھے معاف کریں گے؟ کیا میری بات کا یقین کریں گے؟ مرر میں خود کو دیکھتے ہوئے اس نے جھرجھری سی لی تھی۔ ابھی اس رشتے کو بڑھانے میں کتنی مشکلات آنے والی تھیں، وہ ان سب سے بے خبر تھی۔ بس یہ خواب آنکھوں میں سجائے وہ چہک رہی تھی۔ نور جہاں بیگم کے برے رویے کے باوجود بھی وہ انہیں بری نہیں لگ رہی تھی۔ شاید وجہ اعظم ہی تھا، مگر اعظم کی وہ نام نہاد منگیتر محل، وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اگر وہ سچ میں آ گئی تو اس کے معصوم چہرے کی ہمالیاں انہی تھیں۔ جب سے کچھ نگاہ نظر بدلی تھی، خیالات بدلے تھے، یہ ادراک بھی جان لیوا تھا۔ لیکن بیچ میں تو لیلک تم خود آئی ہو، لیکن اعظم کے شکوے وہ بھی تو جان لیوا ہیں۔ جب ان سے سب طے ہو گیا تھا، پھر کیوں وہ خود اس رشتے کو اٹینشن دے رہے ہیں؟ وہ اب الجھ سی گئی تھی۔ کون؟ وہ الجھن میں کمرے کے وسط میں کھڑی سوچوں میں مگن تھی، جب دستک پہ خیالوں سے باہر آئی تھی۔
تائی امی نے بلایا ہے تمہیں۔ مہل پہلی بار اسے دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی اسے سادہ سے کپڑوں میں ہی دیکھا تھا، مگر آج کپڑے بھی تبدیل اور اس کے چہرے پر نفاست سے کیا گیا میک اپ واضح دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہ خاص کسی مقصد کے لیے تیار ہو۔ مہل اس پر ایک نظر غلط ڈالے کمرے سے دروازے سے ہی چلی گئی تھی۔ یوں اس کا سجنا سنورنا اسے برداشت نہیں ہوا تھا۔ LED اسکرین پہ چلتی گاڑیاں، کمرے میں چھائی گہری خاموشی اور جان لیوا دھوئیں کا احساس چاروں اور پھیلا ہوا تھا، جبکہ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ٹیبل پر دونوں پاؤں رکھے گہری سوچ میں تھا۔ تم اتنی ضدی ہوگی مجھے اچھی طرح اندازہ تھا، مگر اس حد تک جاؤ گی اس کا علم نہیں تھا۔ میرے دوست کی بہن تھی، ایک نظر بھی ڈالنا گناہ سمجھتا تھا۔ کس قدر مشکل سے جذبات پہ پہرا بٹھائے تمہیں دیکھنے سے، تمہیں محسوس کرنے سے خود کو روکا ہوا تھا، اور آج آپ خود ہی میرے سامنے آ گئی۔ وہ بھی اس طرح، اتنا بھروسہ تھا مجھ پہ، اگر کہیں لے جاتا تمہیں پھر کیا کرتی؟ وہ سگریٹ کو درمیانی انگلیوں کے بیچ میں دبائے بیٹھا اندازے لگا رہا تھا۔ نان سینس! اس نے جھٹکے سے شیشے کی ٹیبل پہ رکھا شو پیس اٹھا کے دیوار پہ دے مارا تھا۔ شکر تھا کہ کمرے کی دبیس خاموشی ٹوٹی تھی۔ مس اریحا لاشاری، تمہیں آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ آج اس نے اس کی نظروں میں اپنے لیے شدید ناپسندیدگی دیکھی تھی، جو تعمیر کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ اس کو کتنے عرصے سے چاہتا ہے، کتنے وقت سے اپنی پسند کی برقراریت ٹوٹنے نہ دی تھی۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس طرح وہ اس کے جذبات کو رون دے گی، جبکہ پوری دنیا اس کی طرف تھی۔ تو محبوب کے ہی مزاج الگ تھے۔ وہ گہرا مسکرایا تھا اور موبائل فون میں کچھ ٹائپ کرنے لگا تھا۔ گڈ ایوننگ! وہ نک سک سے تیار ہاسپٹل جانے کے لیے نکلا تھا، مگر درمیان میں ہی مسز حشام کے روم میں آ گیا تھا۔ رات کے 8 بجاتی گھڑی میں اس نے نگاہ ڈال کر انہیں وش کیا تھا۔ کیا بنا آج؟ آج صبح جب ہاسپٹل سے گھر لوٹا تھا تبھی وہ مسز حشام سے تفصیل سے بات کر چکا تھا، اور پھر اپنے روم میں اوپر سونے چلا گیا تھا، اور اب پھر وہ ان کے سامنے تھا۔ مجھے لڑکی اچھی لگی ہے، مگر وہ اس کا ماتھا چومتی ہوئی بولی تھی۔ زارق نے انہیں بیچ میں ہی اچک لیا تھا۔ کچھ اگر مگر نہیں چلے گا ماما، وہ بری طرح میرے دل میں بس چکی ہے۔ محض ایک ملاقات میں سوچیں، اگر اس سے تفصیلی ملاقات ہو جائے تو میری دھڑکن ہی رک جائے گی ماما۔ اس کا لہجہ جان لیوا تھا۔ مسز حشام نے ہاتھ دل کے مقام پہ رکھا تھا۔ کیسی غلط باتیں کر رہے ہو، مالک تمہیں جیتا جاگتا رکھے۔ اگر آپ ایسا کہا تو اگر ایسا کہا تو میں تمہاری شادی اس لڑکی سے نہیں کرواؤں گی، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی تھی۔ زارق کی جلد بازی اور اس کے لہجے سے واضح ہوتے جذبات اور آنکھوں سے پھوٹتی روشنی وہ تو دن میں ہی اندازہ لگا چکی تھی، مگر اب اس کے قول وہ دم سادے سے بول گئی تھیں۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کی کل کائنات، جان اور مان۔ اسے کھونے کا تصور یا اسے دور جانے کی سوچ ہی دل دہلا دینے والی تھی۔ نہیں ماما، یہ بتائیں، مثبت جواب دیا ہے نا اس کی مدر نے؟ کہیں انگیج تو نہیں تھی وہ؟ انکار تو نہیں کیا نا؟ وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ پریشانی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ مسز حشام تو بے اعتباری سے اسے دیکھے گئی تھی۔ ان کا اتنا قابل بیٹا کیا ایک ہی دن میں اس قدر پاگل ہو سکتا ہے؟ خطرے کی گھنٹیاں انہیں قریب سے سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کہیں انگیج نہیں ہے، اور میرے اتنے ہونہار بیٹے کو کوئی منع کر سکتا ہے؟ لڑکی والوں کو کچھ وقت دیا جاتا ہے سوچنے کے لیے، چونکہ اس کی مدر اس دنیا میں نہیں ہے تو وہ کچھ دن لیں گے جواب دینے میں۔ بیٹا تم صبر رکھو، سب اچھا ہوگا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے ہوئے پیار سے بولی تھی۔ جی ماما، یہ تو پتہ ہے، انشاءاللہ۔ پھر میں چلوں؟ وہ ان سے اجازت لیتا ہوا اب نارمل لہجے میں بولا تھا۔ کب چھوڑو گے نائٹ ڈیوٹی کی جان؟ دن میں بھی آدھا وقت ہاسپٹل میں گزارتے ہو بیٹا؟ وہ بنگلے میں رچی خاموشی سے تنگ آ گئی تھی۔ ہاسپٹل میں ضرورت ہوتی ہے ماما، جب لگے گا کہ وہاں ضرورت نہیں ہے تو نہیں جایا کروں گا۔ ویسے بھی اب آپ کی بہو آ جائے گی تو نہیں جایا کروں گا رات میں۔ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ اس کی خوبصورت چہرے پہ چھائی مسکراہٹ دیکھ کر مسز حشام کا دل بھی ہلکا ہوا تھا۔
وہ ہولے سے مسکرا کر اس کے ساتھ کار پورچ میں آ گئی تھیں۔ جب اس نے کمرے میں قدم رکھا تو کمرے میں موجود دونوں نفوس خاموش تھے۔ اب تک تو اسے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ جب جب وہ اس کمرے میں آتی تھی تو کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہوتی تھی، اور حیران کن بات یہ ہوتی تھی کہ اس وقت ان کی اپنی دونوں بیٹیاں اس کمرے کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتی تھیں۔ جبکہ نور جہاں بیگم اسے پورے مان کے ساتھ اعظم کے ساتھ ساتھ اسے بھی شریک کرتی تھیں، اور اس کے لیے یہ بات کافی انوکھی بھی تھی۔ وہ اسے بھی بھرپور عزت دینا شروع کر چکی تھیں۔ لیلک ان کے پیار اور مان پر کافی رشک کر چکی تھی۔ اب بھی وہ اعظم کے ساتھ کچھ ڈسکس کر رہی تھی جب اسے بھی انہوں نے بلایا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر نورجہاں بیگم کے ساتھ بیڈ پہ ہی بیٹھ گئی تھی، جبکہ خاموش وجود صوفے پہ دراز تھا۔ آج آفس سے آنے کے بعد وہ کمرے میں نہیں آیا تھا، اور صبح بھی تو وہ اس سے اچھے لفظوں میں جتا چکا تھا کہ وہ اس کے سامنے نہ آئے۔ وہ اس کے آنے پہ آنکھیں نیچے کیے بیٹھا رہا تھا، مگر اس کے ماتھے پہ شکنیں بچھی تھیں۔ خوشبو میں نہایا ہوا وجود اس کے بہت قریب تھا۔ آج کہیں جانا ہے تم دونوں نے؟ نورجہاں بیگم نے پہلی دفعہ یوں نک سے تیار دیکھ کر حیرت کی زیادتی سے پوچھا تھا۔ لیلک اپنی جگہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ کہیں کیا وہ زیادہ تیار ہو گئی تھی؟ یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ کینیڈا میں وہ صرف اسکرٹ اور شرٹ پہنتی تھی، اور میک اپ بھی شاید ہی کبھی اس نے کیا ہو۔ مگر آج لال رنگ کی پیروں تک آتی قمیض اور چوڑی دار پاجامہ جو اس نے پہلی بار ہی پہنا تھا، مگر اسے خود پر وہ سوٹ اتنا پیارا لگا تھا کہ شیشے میں کتنی بار اس نے خود کو دیکھ کر خود کو ہی خوبصورت کہا تھا۔ اوپر سے جارجٹ کا لال ہی بڑا سا دوپٹہ گلے میں ڈالے اپنے سیاہ بال پشت پہ ڈالے ہوئے تھی۔ خلاف معمول آج اس نے پہلی بار ہی سیاہ چوڑیاں کلائیوں میں بھری تھی اور سوٹ کی مناسبت سے میک اپ بھی کیا تھا۔ لیلک ان کی بات پہ اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی، اور اب اپنا آپ برا لگ رہا تھا۔ اگر انہوں نے اتنا نوٹ کیا تھا تو ان کا بیٹا کتنا نوٹ کرے گا؟ آخر میں نے یہ سب کیا ہی کیوں؟ وہ دل ہی دل میں سوچ کر پشیمان ہوئی تھی۔ نہیں امی، وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا، اور پھر نورجہاں بیگم کے بالکل ساتھ بیٹھی دشمن جان پہ گئی تھی نظر اس کی، جو آج اسے گھائل کرنے کے سارے انتظامات بڑی چاہ سے کر بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر غلط ڈالنا بھی اس پہ گوارا نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی وہ تو صرف اس کے نکاح میں تھی، بیوی تو بننا نہیں تھا۔ پھر لیلک کا پروگرام ہوگا جانے کا باہر، تب ہی کیوں آج اتنا تیار ہوئی ہے؟ صحیح کہہ رہی ہوں میں، ہے نا لیلک؟ وہ اب لیلک کی جانب مڑی تھی، جو نظریں جھکائے دھڑکتے دل کے ساتھ خاموش تھی۔ نہیں آنٹی، وہ اپنی جگہ ہکلائی تھی۔ گھبراہٹ چہرے سے آیا تھی۔ اس کا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں ہاں ہاں۔ اس کی ہنسی پہ لیلک نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جہاں صرف اس کی نظروں میں ناپسندیدگی تھی۔ وہ یکلخت ساکن ہوئی تھی، نظریں مل کے بھی نہ مل سکی تھیں۔ ویسے تو میں نے ایک بات کے لیے تم دونوں کو بلایا تھا، مگر اب لیلک کا ارادہ باہر جانے کا ہے تو تم اسے لے جاؤ، اور ساتھ ہی موبائل بھی اسے دلا دینا، نورجہاں بیگم تعصب سے بولی تھیں۔ آپ بات کریں امی، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے باہر جانے کا۔ تھک گیا ہوں بہت، اور تھکن رات بھر بھی نہیں سمیٹ پاتی ہے۔ وہ اسے جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہوا بہت کچھ جتا بھی چکا تھا۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں معنی خیز لہجہ لیلک کے گال دہک اٹھے تھے، اور ذلت آمیز لہجہ مارے خفت سے لیلک کا چہرے پر لہو چھلکانے لگا تھا، جبکہ مقابل کے لبوں پر تبسم طنزیہ بکھرا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں، اور تم دونوں تو پھر پسند کے میاں بیوی بنے ہو۔ پھر بھی اتنی جھجک، اتنا لحاظ؟ وہ لیلک کو دیکھ کے ہمیشہ یہی اندازہ لگاتی تھی۔ اس کے چہرے سے چھلکتی معصومیت، نور اور شرم و حیا لحاظ کہ اس سے چاہ کر بھی برا رویہ اختیار نہیں کر پا رہی تھی۔ ارادہ نہیں ہے تو تم ارادہ بنا لو، اور اگر کوئی ناراضگی بھی ہے تو منا لو ایک دوسرے کو۔ اب جب اعظم تم نے خلاف مرضی شادی کی ہے میری، تو مجھے احساس بھی دلاؤ کہ یہ شادی اچھی شادی ہے۔ میرے دل پہ چھائے زخم پہ نمک نہ چھڑکو، وہ اعظم کو سخت لہجے میں بولی تھی، جس پر وہ خاموشی سے صوفے کی پشت پہ سر ڈال گیا تھا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ اوکے، میں ریڈی ہو کے آتا ہوں امی۔ وہ کچھ سوچ کر چند منٹ بعد صوفے سے اٹھا تھا، اور ایک نظر اس پری پہ کر وجود پہ ڈال کے کمرے سے نکل گیا تھا۔
اگر اسے تم سے کوئی شکایت ہے یا تمہیں اس سے کوئی شکایت ہے تو تم دونوں بیٹھ کے سورٹ آؤٹ کرو۔ میرے ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ مہل کو میں نے بہت چاہا مگر اس نے تم سے شادی کی اور صرف اعظم کی خوشی کے لیے میں نے مہل کو تم دونوں کے بیچ سے ہٹا دیا کہ وہ خوش رہے اور میں راضی ہو گئی، مگر اب مجھے وہ خوش کیوں نظر نہیں آ رہا۔ میں یہ نہیں پوچھتی کہ تم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے، کیونکہ تم یا بیوی کا ذاتی معاملہ ہے، مگر پھر بھی غلط فہمیاں جو بھی ہیں انہیں ٹھیک کر لو۔ اگر آج تم مجھے یوں تیار نہ ملتی تو یقیناً آج میں نے تمہاری کلاس لینی تھی۔ مان لیا تم دونوں کی شادی اچانک ہوئی اور وجہ مجھے بھی نہیں معلوم، مگر پھر بھی نئی دلہنیں یوں منہ اٹھا کے نہیں رہتی۔ تم میرے بیٹے کی دلہن ہو اور مجھے اچھا لگے گا جب تم یوں جیسے آج ہو اس طرح ہر وقت، خاص طور پر جب شوہر گھر آتا ہے تو بیویوں کو چاہیے کہ اتنی اچھی لگے کہ شوہر کی تھکن خود ہی مٹ جائے۔ تیار رہا کرو، اس کا خیال رکھا کرو، تھک جاتا ہے یونیورسٹی میں، اس سے اچھے سے پیش آیا کرو، اس کے ہر چھوٹے موٹے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرو۔ ہر وقت کوشش رہے کہ شوہر کے قریب رہا جائے، اور قریب رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ تمام کام اس کے اپنے ہاتھوں سے کیے جائیں۔ سمجھ رہی ہو میری بات؟ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ للت کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر ان کے ہاں میں ہاں ملا سکے، اسی لیے اس نے نہایت نرمی سے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ اس کا ایک پل تو دل کیا تھا کہ اپنے رشتے کی تمام حقائق اور سچائی کھول کے ان کے سامنے رکھ دے، مگر اس کے اندر اتنی ہمت کہاں تھی۔ اچھی بات ہے، اسے کھانے میں چائنیز، ملائی چکن، فش اور ربڑی پسند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم اس کی پسند کا آرڈر کرو تو وہ ویسے ہی مان جائے۔ وہ خوشگوار لہجے میں بولی تو وہ بھی دھیما سا مسکرا دی تھی۔ تبھی خوشبو میں مہکتا وجود کمرے میں داخل ہوا تھا۔ لیلت کی نظر بلیک شوز پہ گئی تھی۔ ایک نظر دیکھنے پر اس کا من مچل گیا تھا، مگر نظریں بھی نیچے کیے اٹھاتی سامنے ہی تو جان لیوا نظریں کیسے اٹھاتی، سامنے تو جان لیوا شخص کھڑا تھا جو آہستہ آہستہ اس پہ اپنا سحر طاری کرتا جا رہا تھا، اس کو اپنا اسیر بناتا جا رہا تھا۔ اس کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ احساس ہی اتنا خوشگوار تھا کہ وہ اس کے ساتھ اکیلے میں باہر جا رہی ہے، اس کی ہمراہی میں، اس کے ہم قدم، اس کے ہمراز بن کر۔ وہ خود کو اس وقت بہت ہی خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ اللہ نظر سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نور جہاں بیگم مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی۔ اعظم نے اپنا سر ان کے سامنے جھکایا تھا۔ سپر چارمنگ، وہ ہلکے سے اس کے کان میں گویا ہوئی تھی تو وہ گہرا مسکرایا تھا۔ وہ اپنی اس قدر چاہنے والی ماں کو دیکھ کر رشک سے ان کے حوصلے کی صرف حوصلہ افزائی ہی کر سکتا تھا۔ جاؤ للک، اپنے نام پہ وہ گڑبڑا کے بیٹھے سے کھڑی ہو گئی تھی، جب بھی اس کی نظر اس خوبرو شخص پہ گئی تھی جو صرف اس کا تھا، اس کا اپنا، اس کے بہت قریب۔ بلیک تھری پیس سوٹ میں بال جیل سے سیٹ کیے وہ سنجیدہ تیکھے نین نقش کے ساتھ کھڑا، اب موبائل نکال کے نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ وہ اس سے پہلے اپنی ہوش کھوتی۔ نور جہاں بیگم نے اس کا کپ کپاتا ٹھنڈا ہاتھ تھام کے اعظم کی چوڑی ہتھیلی پہ رکھا تھا۔ وہ چونک کے اپنے ہاتھ کو اس کی مضبوط ہتھیلی میں دیکھ رہی تھی۔ ایک کرنٹ اس کے وجود میں پھیل گیا تھا جبکہ کپ کپاتے سرد ہاتھ کی لرزاہٹ کو محسوس کرتا اعظم اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں دبا چکا تھا اور موبائل پاکٹ میں رکھ کے اس کے دو آشفتہ روپ کو استحقاق بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اگر آگ لیلک کے دل میں لگی تھی تو دوسرا دل بھی خالی نہیں تھا۔ نگاہ اور خیالات بدلنے کی دیر تھی اور اب تو پور وجود کا وہ ایکسرا کر چکا تھا اور انداز استحقاق شدہ۔ تو آگ کیوں نہ بھڑکتی۔ وہ اس کے جھکے چہرے پہ نظر ڈال کے ہاتھ تھامے قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ ہینڈ بیگ لے لوں؟ وہ ہکلاتے ہوئے لہجے میں بمشکل اپنی بات مکمل کر پائی تھی جبکہ وہ اسے اپنے ساتھ لیے چلتا جا رہا تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب اور سنجیدہ لہجہ۔ وہ خاموشی سے دھڑکتے دل کو سنبھالتی اس کے ساتھ چل دی تھی۔ آج قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بات لے کر کمرے میں آئی لیکن مہل کو کمرے میں ارد گرد چکر کاٹتے دیکھ کر تولیہ بستر پہ ڈالتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ سب خیریت ہے؟ کیوں ادھر سے ادھر ہو رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے پہ کچھ کھوجنا چاہتی تھی مگر مہل نے چہرے کے زاویات سدھار لیے تھے۔ تمہارا انتظار کر رہی تھی، اسی لیے بس ادھر سے ادھر ہو کر وقت گزار رہی تھی۔ ایگزام کے بعد اب کرنے کو بچا ہی کچھ نہیں ہے۔
وہ نارمل سے لہجے میں بولی، یاد ہے امی نے کہا تھا تمہاری پڑھائی کے بعد شادی کر دیں گے، اب تمہاری شادی ہو جائے تو زندگی میں کچھ نیا ہوگا، ورنہ تو ویسے بھی کرنے کو کچھ بچا نہیں ہے۔ وہ اپنے نم بالوں کو جھٹکتی ہوئی عام سے لہجے میں بولی تھی، مگر یہ جانے بغیر کہ وہ محل کی دکھتی رگ پہ پاؤں رکھ چکی ہے، وہ کیسے آج نہ کر سکتی تھی اس پر، اس لیے خاموشی میں ہی غنیمت جانی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے بیٹھ کی اپنی سائٹ پہ نیم دراز ہو گئی تھی۔ تمہارا فون رنگ کر رہا ہے، وہ اس کے فون پر رنگ کرتے میسیجز کو پہلے بھی دیکھ چکی تھی، مگر اس وقت اریحا باتھ روم میں تھی اور اب بھی اسکرین بلنک ہو رہی تھی۔ اچھا، وہ کنگا ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتی اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئی تھی اور موبائل کو چیک کرنے لگی تھی۔ دامیر کا میسیج دیکھ کر وہ گھبرائی تھی، وہ بھی ایک میسیج نہیں، پورے 25 میسیج تھے جن میں فوٹوز ہی فوٹوز تھی۔ یہ کس کے میسیجز ہیں؟ وہ اریحا کے کندھے پہ سر رکھ کر بولی تھی، نظریں اس کی اب بھی اریحا کے موبائل پہ تھیں۔ دامیر کے ہیں، وہ بلا جھجک بولی تھی، ویسے بھی اس سے کیا چھپانا تھا، وہ تو اس کے ہر راز سے واقف تھی۔ دامیر کے میسیج تمہارے پاس کیسے؟ وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی کندھے سے سر ہٹا چکی تھی۔ تمہاری اس سے بات کب ہوئی اور نمبر کیسے آیا؟ لیلک کی مدد سے بھائی کے فون سے اس کا نمبر لیا تھا اور آج ملنے گئی تھی اس سے، اور اب یہ ان فوٹوز کا کیا کروں میں؟ وہ A to Z اسے ساری کہانی بتاتی ہوئی غصے سے موبائل بیڈ پہ پٹک چکی تھی، جہاں اسے ڈھیروں انگیجمنٹ ڈریس کی تصاویر اور کچھ جیولری کلیکشن بھیجی تھی۔ محل اس کی حرکت پہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیوں انکار کرنے چلی تھی انہیں؟ تمہیں پسند کرتے ہیں وہ، تمہیں اچھائی تمہیں راس نہیں ہے؟ پھر سمجھانے بیٹھ گئی تھی وہ، مگر اب اس کا لہجہ سخت تھا۔ اور اپنے دل کا کیا کروں جو کسی اور کے پاس ہے؟ کیسے اس انچاہے شخص کے ساتھ رشتہ جوڑ لوں؟ تم خود بتاؤ، کیا اتنا آسان ہوتا ہے یہ سب؟ تم بھی تو بھائی سے محبت کرتی تھی، کیا تم کسی اور سے شادی کر سکتی ہو؟ وہ الٹا اس کو ہی چھیڑ بیٹھی تھی۔ محل بے یقین نظروں سے اریحا کے سپاٹ چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ کر لوں گی تم کسی اور سے بیاہ، جب دل ہی تمہارا بھائی کے پاس ہے؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ تمہارا بھائی میرے لیے غیر محرم ہے، میرا دل اس کے پاس تب تھا جب وہ میرا کچھ لگتا تھا، اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ کچھ ٹھہرائے جائیں، اور میں کر لوں گی شادی اگر مجھے کوئی چاہنے والا شخص مل گیا تو، اور اگر نہ بھی ملا تو میں تائی امی کو انکار نہیں کر سکتی۔ ماں باپ کو بچے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اریحا، وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ کبھی ہمارا برا نہیں سوچ سکتے، وہ ہمارے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچتے ہیں، اور اس دل کا کیا، یہ بھی آباد ہو ہی جائے گا۔ وہ کس مشکل سے کہہ رہی تھی، اس کا اندازہ صرف اسی کو خود کو تھا، مگر کسی طرح اریحا کو بھی راہ راست پر لانا تھا، اسے صحیح راہ دکھانی تھی، ورنہ وہ بہت کچھ خراب کر سکتی تھی۔ میرے پاس تمہارے جتنا بڑا دل نہیں ہے محل، میرے دل میں جو ہے وہی رہے گا، اگر وہ مجھے نہ ملا نا تو میں خود کو کچھ کر لوں گی، دامیر کو بتا دوں گی میں کہ کسی اور کو چاہتی ہوں، پھر وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ وہ ہذیانی کیفیت میں نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ تم اس شخص کو جانتی بھی نہیں ہو، اس کے لیے اپنا کیریئر، اپنی لائف تباہ کرو گی؟ پاگل مت بنو اور اپنے فیوچر پہ دھیان دو، اور خبردار جو تم نے دامیر کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو یقین جانو سب ختم ہو جائے گا۔ اگر مرد کے دل میں ذرا سی بھی شک کی دراڑ آ جائے نا تو زندگی بھر رونا پڑتا ہے۔ تم ریلیکس ہو کر دامیر کے بارے میں سوچو۔ وہ اس کا چہرہ تھامے بولی تھی، نہیں سوچ سکتی، پلیز محل کچھ کرو نا میرے لیے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ محل کا دل دہل اٹھا تھا، کیا وہ بھی دوسری محل بننے جا رہی تھی؟ نہیں نہیں، میں اسے دوسری محل نہیں بننے دوں گی۔ وہ اس کو گلے لگاتی ہوئی خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ آنا چاہتی تھی تم؟ ریسٹورنٹ کی ٹاپ پہ وہ قدرے سائڈ پہ بیٹھے خاموش تھے۔ جب کچھ اور دیر خاموشی کی نظر ہوئی تو وہ آخر بول ہی پڑا تھا۔ اپنی طرف سے وہ اس کے لیے وقت جو نکال کر آیا تھا۔ نہیں، وہ گود میں دونوں ہاتھ رکھے کرسی پہ بیٹھی ارد گرد نظریں دوڑاتی ہوئی بولی تھی، آج کتنے دن بعد وہ باہر آئی تھی۔ اس کا موڈ
تو گاڑی میں بیٹھ کر ہی اچھا ہو گیا تھا، اور اب تو ریسٹورنٹ کا ٹیرس پہ بیٹھی وہ ٹھنڈی ہوا سے اچھی خاصی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تو پھر آج یہ تیاری کیوں؟ وہ ایک بار پھر حقجتاتی نظریں اس کے خوبصورت سراپے پہ ڈالتا ہوا بولا تھا۔ اس کی نظریں اتنی گہری تھی کہ لیلک نے جھرجھری سی لی تھی۔ وہ گاڑی میں بھی کئی بار گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال لیتا تھا، مگر اب تو صاحب بالکل مقابل تھے۔ آپ کو برا لگ رہا ہے میرا تیار ہونا؟ اور میں نے کچھ ایسا تو کچھ نہیں کیا کہ بار بار آپ اپنے ایگریمنٹ سے خلاف جا رہے ہیں؟ لیلک کا انداز کافی واضح تھا، جبکہ لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ اعظم نے کوئی پہلو بدلنے کی کوشش نہ کی تھی۔ پہلا یہ کہ وہ ایگریمنٹ تمہارے تحت تھا، دوسرا یہ کہ میں چاہوں تو ابھی اس وقت ہی اس ایگریمنٹ سے قطع تعلق کر سکتا ہوں، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، تم مجھے بار بار اپنے سو کالڈ ایگریمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں گنوا سکتی۔ مجھے پتہ ہے کہ کب اور کیسے کیا کرنا ہے، سو مجھے پڑھانے کی کوشش مت کرو۔ لہجہ بہک بہک کر کہہ رہا تھا، غفلت کی دنیا سے باہر آ جاؤ۔ مگر سامنے بھی لیلک شاہ تھی، کیسے اتنی جلدی اور آسانی سے سمجھ سکتی تھی، جبکہ اس کی زندگی میں سب جلدی جلدی ہی ہوا تھا۔ ہاں، میں آپ کو کیسے پڑھا سکتی ہوں؟ پڑھاتے تو آپ ہیں، وہ بھی نہ جانے کس طرح۔ وہ طنز آمیز لہجے سے بولی تھی، جبکہ اعظم کے جملوں نے اسے سکون بخشا تھا۔ بہتر اور صاف مطلب یہ ہی تھا کہ وہ بے چینی دونوں طرف ہے۔ کیا آرڈر کرنا ہے؟ وہ مینو بک اس کے سامنے کرتا ہوا بولا تھا۔ ملائی بوٹی، سنگاپورین رائس، چکن میکسیکن اسٹک وتھ سوسیج، مشروم ساس اینڈ بریڈز۔ وہ بنا مینو بک کو دیکھے بولی تھی۔ نورجہاں بیگم کی بات اس نے جیسے یاد دہانی کرائی تھی۔ یہ سب تم نے اپنے لیے منگوانا ہے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اتنا کھاتی ہوگی یہ تو کہیں سے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور تو اور اس کا سراپا بھی اس بات کی مکمل گواہی دیتا تھا کہ وہ نازک وجود کھانے کا شوقین تھا۔ اعظم کے ذہن میں سوال چمکا تھا۔ جی نہیں، یہ میں نے ہم دونوں کے لیے آرڈر کرنا ہے۔ وہ پراعتماد لہجہ لیے ہوئے بولی تھی۔ واقعی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ مت کرو مجھ پہ یہ ظلم پلیز، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ اس کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر دہل کر سوچنے لگی تھی۔ وہ کیوں اس کی مسکراہٹ میں کھوتی جا رہی تھی؟ کیوں اس کا غصہ بھی رعبدار انداز اسے اپنا اسیر کرتا جا رہا تھا؟ اور اب تو پھر وہ سوٹ میں ملبوس اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ وہ بار بار اپنی نظروں کا زاویہ بدلے جا رہی تھی۔ دل تو جیسے سست روی اختیار کر چکا تھا۔ اس کا ساتھ آخر کہاں برداشت کر پا رہا تھا؟ اوپر سے اس کے وجیح چہرے پہ آتی جاتی دھیمی سی مسکراہٹ۔ لیلک خوف کے زیر اثر تھی۔ اور تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ میں تمہارے منتخب کیے ہوئے کھانے کو ترجیح دوں گا؟ اس کے لہجے میں اب سنجیدگی تھی۔ میں آپ پہ زور زبردستی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ہمارے ایگریمنٹ میں نہیں تھا۔ آپ کو جو کھانا ہے وہ آپ منگوا سکتے ہیں، اور پہلے بس میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ وہ اپنے لہجے کو مضبوط بنا کے بولی تھی، آواز دھیمی تھی مگر لفظ سخت تھے۔ اپنی بات یاد رکھنا، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا کھانے کا آرڈر دے چکا تھا۔ لیلک خاموش سی ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی تھی، کیونکہ اب اسے چھیڑنا اپنے لیے ہی خطرہ تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ چند منٹ بعد کرسی سے اس کو اٹھ کر کہیں جاتا دیکھ کر بولی تھی۔ مبادا وہ اس کو چھوڑ کے ہی نہ چلا جائے۔ تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا؟ وہ اپنے کوٹ کی پاکٹ میں سے والیٹ اور فون نکال کے ٹیبل پہ رکھتا ہوا غصے سے بولا تھا، اور منٹ میں ہی وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ کیوں ہر وقت ٹارچر کرتے رہتے ہیں؟ بچوں کو بھی یوں ہی ڈرا ڈرا کے پڑھاتے ہوں گے؟ وہ اس کا والیٹ اور موبائل اٹھا کر اس کی ہی نقل اتارنے لگی تھی۔ اب پتہ نہیں کب آئیں گے؟ وہ اس کے ہی لاک لگے موبائل کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی تھی۔ تبھی کوئی اعظم کی چھوڑی ہوئی کرسی پہ آ کر بیٹھا تھا۔ آپ آ گئے؟ وہ سکون پاتی ہوئی نظریں اٹھا کے اپنی ہی دھن میں بولی تھی، لیکن جیسے ہی سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تھا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔
مجھے پتہ ہے اب تمہاری زبان کوئی لفظ ادا نہیں کر سکے گی، ویسے بھی بڑی میں بھی برا آپشن نہیں تھا۔ انفیکٹ اگر آج تم میری باہوں میں ہوتی تو یوں بے عزتی تو نہ ہوتی تمہاری۔ ویسے بڑی ایک بات تو بتاؤ، یوں اس نے رکھ لیا تمہیں اپنی سچائی بتائی تو نہیں ہوگی تم نے اس کے ساتھ شاید کنفیس کر لیا ہوگا کہ تم میرے ساتھ کس وقت ہوتی تھی، ہمارا وقت تو تمہیں نہیں بھولا ہوگا، تبھی تو اتنی بیوٹی کو سلیپ کر کے گیا ہے۔ وہ بولتا ہوا آخر میں ہنسا تھا، یقیناً وہ ان کے مابین پہلے ہونے والی گفتگو سن چکا ہوگا، تبھی اتنا شور تھا۔ کیا ہوا مس لیلک، چپ لگ گئی تمہیں؟ ہاں، اس کی ہنسی پہ لیلک گھبرا گئی تھی، جبکہ اس کی موجودگی اپنے قریب اتنے دن بعد دیکھ کر ہی وہ اپنے حواس کھونے لگی تھی۔ اس نے بنا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر آرزم کا والیٹ اور تھاما ہوا موبائل لے کر اٹھی تھی اور اس کو بنا کوئی موقع دیے بغیر وہاں سے بھاگی تھی۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جیسے کوئی پولیس اس کے پیچھے لگی ہو۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ ریسٹورنٹ کی سیڑھیاں اترتی ہوئی باہر کی جانب بھاگی تھی۔